مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب ایک سی، شان نبی ہے سب ایک، معراج کا دلہا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، خیرات محمد سے پا کر اس شان سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر اس شان سے کہتے ہیں منگتے، اس شان سے کہتے ہیں منگتے، دنوں پہ کرم کرنے والا، دنوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی
رسول مکی مدنی کونین میں دوسا کوئی نہیں ہے ختم رسول ہو جائے اگر ایک جشن کرم ہو جائے اگر ایک جشن کرم محشر میں فنا کی ناچ رہے ہو جائے اگر ایک جشن کرم ہو جائے اگر ایک جشن کرم محشر میں فنا کی لاج رہے اے شافعِ محشر تیرے سوا شافعِ محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں شافعِ محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں دوسا کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ختم رسول نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہزاد مجید دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ اور اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک یہ بابرکت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم ہر روز نعت خواں حضرات، علماء کرام، مشائخ الزام، ڈاکٹرز اور دنیا کے مختلف جتنے بھی معاملات ہیں ان کے جتنے سینئرز ہیں ان کو ہم یہاں پہ مدعو فرماتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور ان سے بات چیت ہوتی ہے، موضوع کے مطابق بھی ہوتی ہے، جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اس مطابق بھی اس سے بات ہوتی ہے، اور جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں سوال و جواب ملتے ہیں، سوالات ملتے ہیں، ان کے ہم ان سے جواب دیتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان جو ہیں عبدالغفار قادری کریمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ طبیعت کیسی ہے؟ بڑا کرم اللہ کریم کا فضل ہے۔ پہلے تو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی درخواست کو لبیک کہا اور آپ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ہر معاملات میں خیر و برکت فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان جو کہ پشاور کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور نعت کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ پشاور میں روشن ہے۔ میں اپنے بچپن سے ان کو سنتا بھی آ رہا ہوں، ان کو دیکھتا بھی آ رہا ہوں، اور ہمارے بڑے ہیں، میری مراد حاجی جہاں زیب نوشائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی؟ طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے اللہ کا، اللہ کا بڑا احسان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کس طرح میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ کیسے رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ خیر سے؟ شکر الحمدللہ، بہت پیارا گزرا۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ آگے بھی جو رمضان کے جتنے دن بھی ہیں اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے رمضان کی عظمت و فضیلت
قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کچھ سوال ہمارے ذہنوں میں ہیں، کچھ سوال آپ کمنٹس میں کریں گے، ان کے جوابات لیں گے، اور کچھ اپنی طرف سے مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمیں جو احادیث بیان کریں گے، کچھ قرآنی آیات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں رمضان کی فضیلت بیان کریں گے۔ تو چلیں آئیں مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ اب میں نے آپ کو بیان فرمایا، تو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے رمضان کی عظمت اور فضیلت بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فضیلت کیا بیان کی ہے، اور احادیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا، اور اس کے کیا فضائل انہوں نے بتائے اور کیا عظمتیں بیان کی، بتائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کی رہنمائی کی یہ موقع دیا کہ میں یہاں آیا اور ان کی رہنمائی کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ ہماری سب سے پہلی تو رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس کو دیکھیں تو رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ صحیح۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ شروع سے ہی جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بھی کہا جاتا ہے۔ تو کتاب ہدایت اس مہینے میں آئی تو اس نسبت سے ماہ رمضان کو ماہ ہدایت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو تربیت اور اصلاح کا مہینہ بھی فرمایا ہے۔ اچھا، تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کتاب ہدایت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم نے جو اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس کی ایک برکت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ صحیح۔ باقی لوگ اگر سارا سال میں گھر میں اگر 5 بندے رہتے ہیں تو 2 بندے تلاوت کریں گے، 3 کریں گے، 1-2 سے رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں ہر انسان تقریباً قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر مساجد میں دیکھیں تو مساجد میں جب تراویح پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو مسلم معاشرے میں ہر جگہ ہر طرف آپ کو قرآن مجید سے تعلق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ کریم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط بنا کر ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کریم نے جو روزے فرض کیے تو اس کی ایک علت، ایک وجہ، ایک فائدہ اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا مولانا صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا، اور آپ نے یہ بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ تراویح میں بھی پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، گھروں میں بھی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ ڈیلی کی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت میں 10 پارے رہ جاتے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہو گیا، اور وہ اس میں ہی وہ اس کا جو ورد ہے وہ پورا کر دیتا ہے، وہ تلاوت جو ہے وہ پوری قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں ختم سے اس لیے ہچکچا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ یہ نہ کہا کریں کہ ختم قرآن ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا پھر کیا کہنا چاہیے جب قرآن پاک ختم ہو جائے۔ ہمارے پشاور کی تو یہی روایت ہے کہ ہم کہتے ہیں ختم قرآن پاک، تو بعض لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ ختم نہ کہا کریں۔ اچھا، جب وہ 10 پارے جو پہلے اس کے رمضان کے پہلے سے جو رہ گئے تھے وہ اس نے اس میں پورے کر دیے، پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ مصروفیات، کوئی گھر کے معاملات یا جاب کرتے ہیں یا رزق کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں حلال رزق کے لیے، تو پھر وہ دوسرا قرآن پاک جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے، یا آیا وہ ختم نہ ہو جائے تو وہ آپ بعد میں کریں تو اس کی وہ برکات اور اس کی جو فضیلات ہیں اس میں کمی آتی ہے یا نہیں، وہی ہمیں ثواب ملیں گے؟ میں اپنے سوال کو شاید سے طریقے سے آپ تک پہنچا نہ سکوں، لیکن آپ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اصل میں رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں وہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو اور ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو ماہ رمضان کی جو مبارک ساعتیں ہیں اس میں دیگر ایام کے مقابلے میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آیا کہ اس ماہ میں جو نیکی کرتا ہے نفل نیکی سے مراد یہ کہ وہ آپ پہ کرنا لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن آپ وہ نیکی کر رہے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور جب فرض جو ہے انسان ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب پھر 70 فرض کے برابر دیا جاتا ہے. صحیح ہے بالکل. تو اس لیے نوافل میں جو ہے انسان جو کام لازم نہیں ہے, اب ختم قرآن مجید انسان پر لازم نہیں ہے لیکن اس نے شروع کر لیا تو اگر پورا کر لے تو اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر رہ گیا تو جتنا اس نے پڑھ لیا اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ماہ رمضان میں پورا کرنا ختم کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان نے جو نیکی شروع کی ہے وہ پوری کر لے اور جو اجر و ثواب ہے وہ زیادہ مل جائے. جیسے ہمیں دنیا میں مختلف چیزوں پہ پیکیج ملتا ہے, ہمیں مختلف چیزوں پہ ایسی سہولت ملتی ہے کہ آپ 1 buy 1 get 1, آپ جو ہے ایک چیز خریدیں ایک آپ کو فری ملے گی. ہاں بالکل جی. تو یہاں پہ ایک کے ساتھ 70 مل رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اگر آپ ایک ختم کریں گے تو اس کا جو ثواب آپ کا 70 ختموں کے برابر ہو جائے گا, آپ کا ثواب جو ہے نفل کا فرض کے برابر ہو جائے گا. تو یہ جو ثواب ہے وہ بڑھ گیا, تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ویسے بھی ایک نیکی شروع کی ہے تو آپ اس کو اسی مہینے میں پوری کر لیں تاکہ آپ کو کامل ثواب مل جائے. کامل ثواب. اور وہ جو پہلے جو 10 پارے رہ گئے یا 15 پارے رہ گئے یا 5 رہ گئے تو وہ اس میں قرآن پاک بالکل آپ پورا کر سکتے ہیں. آپ کو جو شعبان میں جو یا شعبان سے پہلے آپ نے جتنے تلاوت کر لی آپ کو اس کا وہاں الگ ثواب ملے گا, اور رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کریم آپ کو جو سپارے رہ گئے ان کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اچھا یہ اچھی بات ہے, آپ پڑھ لیں. بس یہ ویوز ہمیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتایا نا کہ جو اب جس سے بھی ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں رمضان سے پہلے آپ لوگوں سے جتنے پارے رہ چکے ہیں یا آپ لوگوں نے جو ہے تو رمضان کے قریب ہی آپ لوگوں نے قرآن پاک کا ختم شروع کیا ہے, ان کو اس کا پڑھنا شروع کیا ہے, تلاوت شروع کیا ہے, تو 2 پارے پڑھ لیے 3 پارے پڑھ لیے, تو کوشش یہ کریں کہ آپ رمضان المبارک میں اس ختم قرآن پاک کا ختم پورا کر لیں. اس میں آپ کو جو ہے وہ 1 کے بدلے 70 یا 80, بعض روایت میں مفتی صاحب 80 تک بھی یہ اللہ پاک دینے والی ذات ہے جی. وہ تو دینے والی, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جو ہے تو 1 کے بجائے 100 بھی دے سکتی ہے, وہ تو جب دینے پہ آ جائے تو وہ قادر ہے ہر چیز پہ, وہ قدرت رکھتی ہے, اور اس سے کس نے پوچھنا ہے, کسی نے نہیں پوچھنا. تو وہ تو ماشاءاللہ وہ ذات ہے کہ بس اب کیا کہتے ہیں کہ بس مزے ہی مزے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں محمد جہان زیب نوشاہی صاحب کی طرف. نوشاہی صاحب, آپ نے نعت کا آغاز کب سے کیا اور کس کو دیکھ کر کیا؟ یہ میں نے جی نعت کا آغاز اسکول کے زمانے سے کیا جی. میں ہائی اسکول نمبر 2 پشاور سٹی میں پڑھتا تھا. جی جی. اور صبح جب اسمبلی کا فلور ہوتا تھا جی جی. تو اس میں کتنی مرتبہ میں نے تلاوت بھی کی ہے. تو پھر دیکھتے دیکھتے مجھے نعت کا شوق ہو گیا, تو میں نے نعت شروع کی اور اللہ نے مجھے آج اس مقام پر کھڑا کر دیا. تو کسی سے سیکھا بھی آپ نے؟ جی میں نے اپنے استاد محترم حاجی غلام حسن قادری سے سیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شاہی صاحب, آپ ماشاءاللہ کتنے ٹائم ہو گیا نعت پڑھنے آپ؟ یہ میرے کوئی ہو گئے ہیں کہ 50 سال سے ابا ہو. ماشاءاللہ, مطلب آدھی سینچری ہو چکی. دیکھیے تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے تو بہت شخصیات کو پشاور کی دیکھا ہوگا. تھوڑا سا یہ پشاور کا وہ جو ہے کلچر بھی بتائیں کہ وہ کلچر اب موجود ہے ہماری اس فیلڈ کے حوالے سے, جو یہ مذہبی فیلڈ ہے اس کے حوالے سے. آپ نے کن کن پیر الزام کو دیکھا, مشائخ الزام کو دیکھا, یا آپ کن کن کی میت میں آپ بیٹھے, آپ کو کن کن کی میت جو ہے وہ آپ کو سنگت نصیب ہوئی. تو جو چیز آپ نے آغاز میں دیکھی تھی وہ چیز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, یا پہلے کوئی کمی تھی وہ اب کمی پوری ہو گئی, یا جو پہلے کمیاں نہیں تھی اب کمیاں آنے لگ پڑی. تو اس کے بارے میں, کیونکہ ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جو ویورز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, نوجوان ہیں, بچے ہیں, کیونکہ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے یہ جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, بچیاں بہت کرتی ہیں. تو ان کو ذرا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ کیا تھا کیا نہیں ہے, اب پہلے کیا اچھا تھا اب کیا اچھا ہو گیا, پہلے برا تھا وہ برائیاں اب ختم ہو گئی. اس کے بارے میں ذرا سا تھوڑا سا بتائیے. یہ پشاور کا جو کلچر ہے نا جی, جی جی. یہ پہلے جو تھا وہ بڑا روحانی تھا. جی ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کافی علماء کرام, مشائخ اعظام, پیران اعظام کے سامنے نعت کی سعادت حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. میں نے وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو کے صاحب نے بھی نعت پڑھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور صدر آزاد کشمیر کے سامنے بھی نعت پڑھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ کی مہربانی سے میں
काफ़ी इदारों से मुंसलिक हूँ। ٹھیک ہے इदारे तबलीग इस्लाम पेशावर मेरी पहचान है। मैं इसी प्लेटफार्म से मुझे अल्लाह ने इज़्ज़तें अता की हैं। मैं बज़्म नुशाइया से भी ताल्लुक़ है मेरा, اچھا और मेरा ताल्लुक़ जो है वो हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी है, आगा मिर्ज़ा शाह सरकार से है, और मौलवी जी फ़कीर सैयद मोहम्मद अमीर शाह कादरी गिलानी के आस्थाने से भी उनके दर का भी साग हूँ। और अल्लाह ने मुझे बड़ी सादतें से नवाजा है कि मैंने काफ़ी लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश की है और सब ने मुझे बहुत दाद दी है। लेकिन अब जो है ना, अब नफ्सी का आलम है। وہ کیسے ذرا بتائیے گا؟ وہ नात का मकाम ही कुछ चेंज हो गया है। वो इसलिए चेंज हो गया है कि लोग नात को इतनी तरजीह नहीं देते, ٹھیک ہے इसलिए اللہ اکبر اور مقام جو ہے نعت کا بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ یہ جس کو سعادت یہ نصیب ہو جائے نا، اس کے پاس بڑا مقام ہے۔ لیکن آج کل ذرا یہ چیز بہت ہی کم ملتی ہے، کہیں ہر جگہ نہیں ملتی ہے، کہیں کہیں مل جاتی ہے۔ جو محفل میں سکون آتا ہے، سرور آتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہاں میرے آقا کی بارگاہ اور آقا کی ذات موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور پھر پنجابی کے وہ شاعر فرماتے ہیں کہ جگاؤ بھاگ میرے بھی، جگاؤ بھاگ میرے بھی، ابو ایوب دیوانگو مقدر اس جیا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ اور ایک انہوں نے بات بتائی کہ پہلے بہت روحانیت اور وہ ذوق ہوا کرتا تھا، تو ہمیں اس شعر پہ عمل کرنا چاہیے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ تو میں نے بعض روایات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ نعت لکھنا اور نعت پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے پل صراط پہ چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعت کا ادب عطا فرمائے، نعت کو با ادب ہو کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعت کو با ادب ہو کے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اپنی آنکھوں کو بھی باوضو کر لیں، اپنے ذوق کو بھی باوضو کر لیں، اور اپنے دل و دماغ کو بھی ذوق کی اس کیفیت میں ڈھال لیں۔ تو آئیں چلتے ہیں محمد جہاں زیب نوشائی صاحب سے نعت سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں محمد جہاں زیب نوشائی صاحب۔ بس قرآن پاک سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عظمت میرے رسول سے ہے، واہ 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 واہ۔ قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، یہ دو جہان کی عظمت میرے رسول سے ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ قرآن پاک کی اسی لحدی کے اندھیروں کا خوف کیا ہوگا،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے لا دے کے اندھیروں کا خوف کیا ہوگا کہ جس کو دل واہ 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 واہ. سے واہ 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 واہ. عقیدت میرے رسول سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس کو دل سے عقیدت میرے رسول سے ہے. اور انہیں ہم فخر رسولہ کہے تو حیرت کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں ہم فخر رسولہ کہے تو حیرت کیا کہ ختم ساری نبوت میرے رسول سے ہے. کہ ختم ساری نبوت میرے رسول سے ہے. قرآن پاک کی اور بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو ہو. واہ واہ واہ. بہار ہو بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو ہو. کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے. کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے. یہ دو جہان کی عظمت میرے رسول سے ہے. ہم ان کو یاد کیا کرتے ہیں نمازوں میں. ہم ان کو یاد کیا کرتے ہیں نمازوں میں کہ عبادتوں کی فضیلت میرے رسول سے ہے.
عبادتوں کی فضیلت میرے رسول سے ہے، کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے، اور نہ کہتا نعت تو گمنام رہتا آج شرط، نہ کہتا نعت تو گمنام رہتا آج شرط، اب اس کی نعتوں کی شہرت میرے رسول سے ہے، کہ ختم ساری نبوت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، یہ دو جہان کی عزت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فی الدارین، بارک اللہ فی الخیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے ایک شعر کہا کہ انہیں ہم فخر رسولاں کہیں تو حیرت کیا۔ تو وہ میرے ذہن میں مفتی صاحب وہ شعر آ گیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو سینئرز ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک اکیڈمی رکھتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا ذکر کیا گیا، ہمارا موضوع یہی تھا، تو اس حوالے سے محمد جہانزیب نوشائی صاحب نے نعت کا بھی انتخاب کیا۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ نعت کا انتخاب جس محفل میں آپ گئے ہیں یا جس ترتیب کا پروگرام ہے، جس مضمون کا پروگرام ہے، اس کا ذکر بھی بیچ میں ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، رمضان المبارک کی طرف، اور اپنے مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہماری بات چل رہی تھی کہ ماہ رمضان ماہ ہدایت ہے، جی اور قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ جی جی اللہ کریم نے اس مہینے میں ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ مہینہ اور یہ قرآن مجید بھیجا ہے۔ صحیح ہے، یہ مہینہ بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہ قرآن مجید بھی اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اس میں اپنی ہدایت، اپنی کامیابی، دنیا و آخرت کی خوشحالی وہ ہم حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہیں گھر گھر میں روزے رکھے جاتے ہیں، عبادات کی جاتی ہیں، نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی غلط عادت آ گئی ہے، یا اس کو کوئی غلط جیسے نشہ ہو گیا، ایسی چیزیں، کوئی غلط کام، کوئی غلط چیز اس کی عادت بن گئی ہے، تو وہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اس سے نجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکت سے نسوار، سگریٹ، یہ نشے چھوڑ دیے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں کوئی غلط عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی غلط کام چھوڑنا چاہتا ہوں، تو یہ ماہ مبارک اس کے لیے بھی اللہ کریم نے بھیجا ہے
تو اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک موقع ہے. اس کی ایک عام مثال دیکھیں کہ ہم صبح سحری سے لے کر شام کو افطاری تک جو حلال کھانا پینا ہے وہ ہم بند کر دیتے ہیں. جو کھانا ہے جو پینا ہے جو وہ صبح سحری میں کرنا ہے یا پھر شام کو افطاری میں کرنا ہے. بیچ میں ہمیں موقع بھی ملتا ہے, کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, چھپ کر کھا پی سکتے ہیں, لیکن ہم صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے, اللہ کریم کے ڈر سے وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو ہم یہ تربیت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہمیں چھپ کر بھی گناہ کا موقع مل رہا ہے لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس ماہ مبارک کی برکت ہے کہ اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک میں کوئی غلط کام چھوڑنا چاہے, کوئی غلط عادت چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ یہ انسان اپنے آپ پر جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنے آپ پر حرام کر چکا ہے, وہ نہیں کھا رہا ہے, وہ نہیں پی رہا ہے. تو اب جو حرام ہے پہلے سے, جو پہلے سے بھی حرام ہے, اگر ان کو بھی چھوڑنا چاہے تو انسان اس میں چھوڑ سکتا ہے. جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. جی ہمارے کہتے ہیں وہ مسجدیں تو بہت ہیں لیکن ان کی آبادی جو ہے وہ کم ہی ہے. مطلب آپ فجر کی نماز میں دیکھیں تو میرے خیال سے پوری صف بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. جی یا بعض اوقات جو چھوٹے علاقوں کی مساجد ہیں اس میں آپ دیکھیں تو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے اقامت والا بھی نہیں ہوتا. جی جی امام صاحب خود ہی اذان بھی دے رہے ہیں اور خود ہی جمع بھی کروا رہے ہیں, یا اپنی اکیلے نماز بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹے علاقے ہیں تو وہاں ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ایسے لوگ. اب سارے لازمی نہیں ہے کہ وہ کاموں پہ جا رہے ہیں, گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں یا ایسے نوجوان جو ابھی کاموں پہ نہیں لگے وہ بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھیں کہ میں اپنی بات آپ کو کہوں گا کہ میں نے اگر نماز کی عادت اپنے آپ کو ڈالی ہے نا تو وہ رمضان سے ڈالی ہے, کیونکہ رمضان میں اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے تو 30 دن تو یہ ہو گئے. میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ اگر 40 دن آپ یہ کر لیں تو پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گی. ایسا ہی ہے. تو یہ آیا کہ نماز, اب جیسے میں نے کہا کہ عادت ہے تو عادت بھی جو ہے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا. جو ایک چیز عادت ہو جاتی ہے اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا. دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے لازمی کرنا ہے, جی ٹھیک ہے. جیسے یہ فرض نماز ہو گئی. جی ہاں. اب یہ انسان پڑھ رہا ہے, جتنے اخلاص سے پڑھے گا, جتنی محبت سے پڑھے گا, اس کی برکات زیادہ ملیں گی. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ صرف بطور عادت پڑھ رہا ہے تو صرف اس کا جو ذمہ ہے وہ فارغ ہو گیا, جو اس کی ذمہ داری ہوگی وہ پوری ہو گئی. لیکن جو اضافی برکات ہیں, اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز جو ہے فحش اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو اگر انسان نماز کو اس کی شرائط و قواعد و ضوابط و طریقہ کار کے مطابق پڑھے گا تو اس کو پوری برکات ملیں گی. لیکن اگر وہ صرف عادت کے طور پر پڑھ رہا ہے تو ثواب اور اس کو جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی, لیکن جو اضافی برکات ہیں وہ اس سے نہیں ملتی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک بندہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد دکان میں بیٹھ کر پھر وہ ملاوٹ بھی کر رہا ہے, وہ دکان میں بیٹھ کر پھر ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے, وہ پھر ملاوٹ بھی کر رہا ہے, وہ رشوت بھی لے رہا ہے, وہ پھر غلط کام بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو صرف مسجد تک محدود رکھا ہوا ہے, حالانکہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اقیموا الصلاۃ قرآن مجید میں اللہ کریم نے بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں آ کر پڑھی, اگلی نماز تک جو نماز کی کیفیات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا جو جذبہ ہوتا ہے, جو سوچ فکر ہوتی ہے, وہ آپ کے ذہن میں ہو. جیسے نماز میں ہم اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں, نماز سے نکلنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علم یا علم بان اللہ یرا, یہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ. تو جیسے نماز میں انسان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں, رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو نماز سے نکلنے کے بعد دفتر میں, آفس میں, دکان میں, اپنے گودام میں, اپنے کاروبار میں, وہاں بھی ہم نے یہ تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہا ہے, میں ملاوٹ نہیں کروں گا, میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا, میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ اپنے کسٹمر کو, اپنے گاہک کو, اپنے آنے والے لوگوں کو میں نقصان پہنچاؤں. تو جب تک ہمارے یہ نماز کی جو تصور ہے, جو خیالات ہیں, جو جذبہ ہے, وہ مسجد سے ہمارے دکان, ہمارے گھر, ہمارے آفس میں نہیں آئے گا تو ہمارے یہ مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے. اب مفتی صاحب ایک سوال جو آتا ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیں ہر بندہ اپنی مرضی کی حدیث جو ہے وہ اٹھا کے تو اپنے پہ وہ اپلائی کر لیتا ہے, یا مطلب مجھے جس حدیث میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو میں وہ ہر بندے کو سناتا ہوں, اس کو میں سیکھ لیتا ہوں, اور کوئی مجھ پہ اعتراض کرتا ہے تو میں فوراً اس حدیث کو جو ہے تو آگے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ اس طرح جو لوگ ہیں کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. جاگتے رہتے مراد یہ ہے کہ 10 رمضان کے بعد ہمارے پشاور کی تو ترتیب یہ ہے, اور شہروں کی میں نہیں کہہ سکتا,
کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ شبینے ہوتے ہیں، مطلب 2 دن کا شبینہ، 3 دن کا شبینہ، اس کے بعد 9 دن کا شبینہ، 7 دن کا شبینہ، اور بہت ہو تو 10 راتوں کا جو ختم ہوتا ہے شبینہ ہی اسے کہہ دیں گے کہ وہ 27 رات کا تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد لوگ تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بس تراویح میں نے پڑھی. اس کے بعد پھر لوگ اپنے کاروبار یا اپنے جو گیمز ہیں جیسے کرکٹ گیم ہے یا اور جو گیم ہے، تو وہ ساری رات وہ باسکٹ بال، والی بال، یہ چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں. سحری ہوتی ہے، سحری کر کے اس کے بعد وہ کوئی فجر پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، اس کے بعد وہ سو جاتا ہے. یا بعض ایسے نشے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نشے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب دن میں وہ کیا کیا کر لیتے ہیں اور کتنا نشہ کر لیتے ہیں. وہ کس چیز کا بھی میں نام نہیں لیتا، جو نشہ بھی وہ کرتے ہیں، تو اس نشے کی عادت ان کو پڑ جاتی ہے، وہ اس نشے کی عادت کو چھوڑ نہیں سکتے. تو وہ جناب علی فجر کے بعد جب وہ سوتے ہیں تو پھر وہ اٹھتے عصر کے ٹائم ہے، مطلب عصر کی نماز ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تو وہ پھر ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے تو پورا روزہ جب وہ سو کے گزار لیا، تو وہ کہتے ہیں جی روزے کی حالت میں تو سونا بھی عبادت ہے. تو اس جو یہ حدیث جو ہے اس کو ذرا سی اس کی روشنی میں اور اس کو تھوڑا سا واضح کر کے بتائیں کہ آیا یہ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ رمضان روزے کا جو ان کو ثواب پورا مل رہا ہے نہیں مل رہا، اس کے بارے میں قرآن اور اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا دین اسلام جو ہے ایک بہت متوازن دین ہے جس میں ہر وقت کے لیے اپنی ہدایات ہیں. رمضان المبارک شروع ہوا، رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں، تو ان ساعتوں سے ہم مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اب ہمارا نفس امارہ اور شیطان، یہ 2 چیزیں ہمیں اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے سے روکتی ہیں. ہمارے ذہن میں ایسی باتیں ڈالیں گے، نفس امارہ اور ہمارا شیطان جو ہے وہ ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں ہماری برائی، ہمارا گناہ بھی ہمیں اچھا کر کے دکھاتا ہے. اب دیکھیں حدیث پاک میں آیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان مبارک میں قیام کرے، مقصد یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھے، کھڑے ہو کر عبادت کرے، تو اللہ کریم اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اس کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو اور صحیح نیت سے وہ یہ عبادت کرے، ایمان کی حالت میں اور اللہ کریم سے ثواب کی امید میں. تو اب اگر ایک بندہ وہ کھیل کود میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا جو ہے وہ 1 روپے کے عوض جو ہے لاکھوں روپے دے رہا ہے، ہزاروں روپے دے رہا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے وہ روپے، اپنے وہ پیسے جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے. تو ان ساعتوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ کر انسان اپنے لیے جنت میں جو ہے درخت اگا سکتا ہے، لاتعداد نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. لیکن نفس و شیطان اس کو جو ہے لہو لعب اور جو کھیل کود میں اس میں مصروف کر دیتا ہے. دوسری طرف کچھ لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم سو جاؤ اور یہ تمہاری نیند بھی جو ہے عبادت ہے. تو یاد رکھیے نیند عبادت ہے، لیکن وہ نیند جس سے کوئی عبادت نہ رہ جائے. اگر دوسری طرف نماز رہ گئی تو وہ نیند جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. اب ظہر کی نماز بھی فرض ہے، عصر کی نماز بھی فرض ہے. اگر ایک بندہ صبح سوتا ہے اور اس کے بعد پھر عصر کے بعد مغرب کے ٹائم جاگتا ہے تو اس نے تو فجر کی نماز بھی چھوڑ دی ہوگی، ظہر بھی چھوڑ دی، عصر کی پڑھے گا. تو یہ 2 نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے یہ نیند عبادت نہیں ہے. نیند وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان عبادت کر کے تھک جائے، اس کے بعد جسم کو آرام دینے کے لیے اور مزید عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے آرام کرنا چاہے. اگر وہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا اور روزہ رکھ رہا ہے، جیسے سو کے گزارتا ہے، تو روزہ کی جو دیکھیں روزہ تو اس کا ہو گیا. روزہ اس کو کہتے ہیں کہ صبح سحری سے لے کر شام کی اذان تک، مغرب کی اذان تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے انسان اپنے آپ کو منع کرے. تو وہ تو اس نے کر لیا. لیکن دوسری طرف ایک اور حدیث پاک میں آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو برے کام، بری باتیں نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، اللہ کریم کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. مقصد یہ کہ اللہ کریم کا مقصد رمضان مبارک کے روزے فرض کرنے سے یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کریم تو باقی دنوں میں کھانے پینے کی ترغیب دے رہا ہے، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ. کھانا پینا تو یہ اللہ کریم کا باقی دنوں میں حکم ہے. رمضان مبارک میں اگر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھانے پینے کی وجہ سے انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے وہ کمزور ہوگا، انسان کو نیکی کرنے کی قوت ملے گی، برائی سے بچنے کی قوت ملے گی. مفتی صاحب آپ نے ایک بات بتائی کہ شیطان بندے کو، تو میں نے روایات میں بھی سنا ہے اور اکثر علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ رمضان کا چاند چڑھتے ہی شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتا ہے.
تو جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رمضان میں کیسے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی آتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو اس سوال کے ساتھ تھوڑی سی ریلیٹڈ میں 1-2 منٹ کی بات اور بھی عرض کر دوں کہ رمضان مبارک میں جو ہمیں اللہ کریم نے اضافی عبادت تراویح آئی ہے, تراویح ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک ماہ ہدایت ہے. اس میں اللہ کریم نے ہدایت کا مکمل ایک ماحول بنایا ہوا ہے. انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طریقے سے اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے ماحول بنایا ہوا ہے. انٹرنل انسان کے ساتھ نفس امارہ ہے. یہ نفس امارہ یہ انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے. تو یہ کمزور ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. جب انسان پہ بھوک آتی ہے, انسان کی بھوک کی حالت میں یہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے. جتنا انسان پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو یہ نفس امارہ جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے. تو رمضان مبارک میں اللہ کریم نے انٹرنل جو دشمن تھا نفس امارہ اس کو بھی کمزور کر دیا. ایکسٹرنل دشمن کے بارے میں جو آپ نے فرمایا, جو بتایا, تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حدیث پاک میں ایسا ملتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیاطین جو ہے وہ باندھ دیے جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں سرکش کے الفاظ آئے ہیں, تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے شیطان ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں, تو وہ انسان کو گناہوں کی طرف پھر ترغیب دیتے ہیں, گناہوں کے وسوسے ڈالتے ہیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ شیطان باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ نیکیوں کا بن جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ شیطان باندھ دیا گیا, یا تو حقیقتاً شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں میں, اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ ماحول میں جو ہے وہ نیکیاں عام ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسا ہے گویا کہ شیطان کو بند کر دیا گیا. تو اس کے باوجود جو اگر شیطان بند بھی کر دیا جائے, ہم یہ معنی لے لیں کہ حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ حقیقی معنی ہے شیطان کو قید کر دیا گیا, شیطان کو باندھ دیا گیا. تو اس وقت پھر انسان کیوں گناہ کر رہا ہے؟ تو یا تو یہ چھوٹے شیطان گھوم رہے ہیں اور جو سرکش شیطان ہے وہ باندھ دیے گئے, اور یا یہ ہے کہ جو اس سے پہلے انسان نفس امارہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ تو قید نہیں کیا جاتا, وہ تو آزاد ہوتا, تو نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے. اور یا یہ انسان 11 مہینوں میں جو شیطان کی تربیت لے چکا ہے, شیطان کے زیر اثر آ گیا ہے, تو اس مہینے میں شیطان نہیں ہے لیکن اس نے وہ تربیت اور وہ کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے واضح طریقے سے ہمیں جو ہے ہمارے سوال کا جواب دیا, اور ہر اینگل سے انہوں نے ہمیں اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے. ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کوئی سوالات ہوں گے, کوئی جوابات ہوں گے, کوئی ایسے کویسچن ہوں گے جو کہ آپ ہمارے علماء کرام سے سننا چاہتے ہیں, تو وہ کمنٹس میں ضرور کہیے گا. تو ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے مختصر 1 گھنٹہ ہوتا ہے. میرے ذہنوں میں بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں, آپ کے کمنٹس کے ذریعے بھی ہمیں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ملتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ضروری سوالات ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا ہوتا ہے اس کے جوابات ہم لے لیں, لیکن اس کے باوجود بھی ٹائم ہمارے پاس کم ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ سوالوں کے جواب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور اب میں چلتا ہوں محمد جہاں زیب نوشائی صاحب کی طرف, کہ وہ اپنی پیاری آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ٹکاؤ نیوز ڈیجیٹل کی چھوٹی سی دعوت پہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال, حال, عمل میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے. محمد جہاں زیب نوشائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی, تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ڈھیر ساری ترقیاں عطا فرمائے, اور دین و دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمارے سمیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے. بنی ہے ساری
زندگی کے لیے نبی کی نعت اور میرے تو آپ بھی سب کچھ ہے یا رسول اللہ میرے تو سب کچھ ہے یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا کبھی تو خواب میں آ جاؤ یا رسول اللہ کبھی تو رسول اللہ یہ زندگی بھی سور جائے دو گھڑی کے لیے یہ زندگی سور جائے دو گھڑی کے لیے اور علیمہ میں جلاتی چراغ کیوں علیمہ میں جلاتی چراغ کیوں کر میرے حضور ہی کافی ہے روشنی کے لیے میرے حضور اور نہ جانے حشیر میں سائیوں کا حال کیسا ہو نہ جانے حشر میں سائیوں کا حال کیسا ہو سنبھال رکھے ہیں آقا سجدے تیری گلی کے لیے